علمی ڈائری کے معزز دوستوں، میں ہوں جہاں سید مختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب کوئی معاشی، اقتصادی یا انسانی بحران علاقائی سے بڑھ کر عالمی صورت اختیار کر جائے تو یہ بڑی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ دور بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہے۔ پہلے دنیا ایک خطرناک عالمی وبا کے باعث بری طرح سے متاثر ہوئی۔ کووڈ کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں جمود کا شکار ہوئیں۔ عالمی سپلائی چین کی روانی متاثر ہوئی، جس سے مہنگائی اور کساد بازاری نے جنم لیا، اور اسی بحران کے اثرات مسلسل دنیا کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں اور مزید بحران پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ کیا ہماری دنیا عالمی جنگ جیسے کسی غیر معمولی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے یا کسی تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کی طرف اشارہ ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دلچسپ موضوع کو سمجھنے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ دوستو، دنیا بھر کے دانشور اور صاحب فکر لوگ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں ایک نوریل روبینی ہے، جن کا شمار دنیا کے صفحے اول کے ماہرین معاشیات میں ہوتا ہے۔ ان کی نئی کتاب فکری حلقوں میں مسلسل موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا نام 10 میگا تھریٹس انڈینجر اور فیوچر، یعنی انسانی مستقبل کو درپیش 10 بڑے خطرات ہیں۔ پروفیسر روبینی پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ مایوسی کا شکار ہے، لیکن ان کی استدلال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ دنیا اس تشویش میں مبتلا ہے کہ نیٹو اتحاد کہیں روس یوکرائن جنگ میں شامل نہ ہو جائے۔ دوسری طرف ایران اور اسرائیل ٹکراؤ کی طرف گامزن ہے۔ یہاں امریکہ میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چین شاید توقع سے کہیں پہلے تائیوان پر حملہ کر دے۔ دوستو، ایمانداری سے بات کی جائے تو تیسری عالمی جنگ تو پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جنگ یوکرائن میں لڑی جا رہی ہے اور سائبر سپیس میں بھی۔ وہ کیسے؟ دوستو، دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج روس یوکرائن جنگ ہے۔ ایران اسرائیل تنازع اور چین سے پہلے روس یوکرائن جنگ پر توجہ دینا ہوگی، کیونکہ برطانیہ میں صورتحال مزید خراب ہوگی۔ کووڈ بظاہر ختم ہو گئی، لیکن اس کی تبدیل شدہ صورتیں مسلسل سر اٹھا رہی ہیں۔ منفی موسمی تغیر خاموشی سے آگے بڑھتے ہوئے تباہی مچا رہا ہے، جس کی رفتار اب بڑھتی جا رہی ہے۔ ان گرمیوں میں دنیا میں خشک سالی رہی۔ امریکہ میں لاس ویگاس کے قریب جھیلوں میں پانی کی سطح اس حد تک گر گئی کہ 1950 میں مارے جانے والے جرائم پیشہ افراد کے ڈھانچے تک نظر آنے لگے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حال یہ ہوگا کہ امریکی آبادی کا کم و بیش نصف حصہ مڈ ویسٹ یا کینیڈا ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور یہ بات سائنسی حقیقت ہے، کوئی اندازہ نہیں۔ پروفیسر روبینی کا تجزیہ ہے کہ تجارت سمیت دنیا 2 حصوں میں بٹ کر رہ جائے گی۔ امریکہ نے نئے قوانین منظور کیے ہیں جن کے تحت چین کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے کمپیوٹرز کے سیمی کنڈکٹرز کی برآمد روک دی گئی ہے۔ تجارت، معیشت، ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، غرض ہر چیز 2 حصوں میں بٹ جائے گی۔ دوستو، پروفیسر روبینی کہتے ہیں کہ گو کہ چین اور روس کی ڈالر کو شکست دینے کی کوششیں تاحال کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن چین طویل المدت پالیسیوں پر عمل کرنے میں بہت ماہر ہے۔ چین دنیا بھر کو 5G سستی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے سعودی حکومت سے یہ کہا ہے کہ وہ تیل کی قیمت چینی کرنسی میں وصول کرے۔ دوستو، ایک اور بہت بڑا خطرہ قرضوں کا بوجھ ہے۔ آج امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے ممالک جتنا بڑا پبلک اور پرائیویٹ قرض اٹھا چکے ہیں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اگر مرکزی بینک شرح سود میں اضافہ کر دیں تو بہت سی کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں گی۔ یہی حال سرکاری اداروں کا ہوگا۔ آپ تصور کریں، اگر ایسے میں چین تائیوان پر حملہ کر دے تو کیا حال ہوگا، کیونکہ تائیوان دنیا کو فراہم کیے جانے والے 50% سیمی کنڈکٹرز تیار کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ اس وقت دنیا تیل سے زیادہ انحصار سیمی کنڈکٹرز پر کرتی ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتائیں کہ موجودہ دور کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں بیک وقت تمام معاملات پر تشویش لاحق ہے۔ یہ تمام بڑے خطرات ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو کر ایک دوسرے کی شدت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک اور خطرہ یہ بھی ہے کہ کمزور جمہوری ملکوں میں ایسے سیاستدان ہیں جو سب کچھ ٹھیک کر دینے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے مسائل کی وجہ دوسرے ملکوں کو قرار دیتے ہیں، اور اسی بات کو استعمال کرتے ہوئے یوکرائن کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی تیسری عالمی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور دنیا ختم ہونے جا رہی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی دلچسپ موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔